السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14واں مرکزی موضوع شیطان ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے دشمن۔ انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ آیت نمبر 53 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نہ سمجھے، اس کی بات میں لگا رہے، اس کو دوست بناتا رہے، اس کو چلتا رہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کا انجام ہونا ہے۔ جو دوست ہوتا ہے اس دوست کے ساتھ ہی انجام بندے کا ہوتا ہے۔ تو اس میں ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، انسان کا عدو ہے، دشمن ہے، اور کیا ہے؟ کھلا۔ یہ اللہ کو بتا گیا ہے کہ میں نے انسان کو آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گھیرنا ہے اور اسے واپس جنت میں نہیں آنے دینا۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے آگے کہ جتنے وعدے ہیں وہ دھوکہ ہیں، فریب ہیں۔ اس میں اللہ نے کہا جتنے یعدکم الشیطان الا غرورا، یہ صرف کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس سے غرور، غرض سے، غرض کہتے ہیں فریب دینا، دھوکہ دینا، غلط بات دکھانا۔ جس بندے میں بھی غرور ہوتا ہے، وہ جو سمجھ رہا ہے کہ میں یہ ہوں، وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف اس پہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو اللہ نے اس کے جھوٹا وعدے کا ذکر سورہ انفال 8 نمبر صورت ہے، اس کے 48 نمبر آیت میں بڑا کھل کے کیا ہے کہ جس وقت شیطان خوشنما کر دیا، شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو، تو یہ کفار رہے تھے، ان کو شیطان نے خوشنما کر دیا، مزین کر دیا، اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہ ہوگا، تو اور میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب سامنے ہوئی دونوں فوجیں تو الٹا اپنی ایڑیوں پر بھاگ گیا پھر کے، اور کہنے لگا میں ساتھ نہیں ہوں، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس وقت بدر میں کفار کو عین میدان میں چھوڑ کے آ گیا۔ پہلے بڑی شکل سردار کی بنا کے آیا تھا، جہاں پہ یہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم نبڑ لیں گے، اور پھر بھاگ گیا وہاں سے۔ اور پھر اس کو مزید اللہ نے وعدہ کیا سورہ حشر 59 نمبر اس کی آیت 16 میں۔ اور شیطان انسان کو کہتا ہے تو منکر ہو، اللہ کا انکار کر، اس کے احکام کا انکار کر۔ تو پھر جب احکام کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہ بری ہوں منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، اور میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے رب العالمین سے۔ اور پھر قیامت میں بھی سورہ ابراہیم کی آیت 22 میں صاف مکر جانا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ چوتھا ہے دلیل بازی، وجہ انکار سجدہ۔ 61 اور 62 میں سے ہے کہ دلیل آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور آدم کو مجھ پر فضیلت عزت کیوں دی ہے؟ 61-62 میں سے ہے۔ ان کو دیکھو آیتوں کو، 61 میں اس نے کہا کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور تو نے 62 میں کرمتا علیہ، تم نے اس کو مجھ پہ عزت دی ہے۔ اسی کرمتا سے اکرام کرنا، کسی کی عزت کرنا، اسے اچھا مقام دینا، تو تم نے انسان کو مجھ پر عزت دی ہے۔ تو وجہ بتائی۔ اب غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی۔ نہ حکم حضرت آدم نے اللہ کا مانا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اور نہ حکم سجدے کا شیطان نے مانگ۔ لیکن جب اللہ نے کہا حضرت آدم سے یہ کیا پوچھا، تو انہوں نے سورہ اعراف کی آیت 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو اس نے معافی مانگی حضرت آدم نے، اور اپنی توبہ کی اس کے اوپر، تو اللہ نے میری غلطی معاف کر دی۔ لیکن شیطان سے پوچھا تو جیسے یہاں پہ آ رہا ہے، اس نے کہا بھائی میں کیوں کروں اس کو سجدہ، یہ تو مجھ سے کمتر ہے، یہ مٹی سے ہے، اور میں تو بڑا اعلیٰ ہوں، تو تم نے کیوں عزت دی ہے؟ تو دلیل نہیں۔ تو غلطی جو بھی بندہ غلطی ماننے کی بجائے، اصلاح کرنے کی بجائے، اس میں دلیلیں دیتا ہے، اپنی مجبوریاں بتاتا ہے کہ میں یہ خرابیاں کیوں کر رہا ہوں، یہ وجہ جی، یہ وجہ، یہ وجہ، تو یہ شیطانی عمل ہے۔ ہر خرابی کی وجہ ڈھونڈنا، وجہ دنیا میں ہر چیز کی ہے۔ یہ جو ڈاکے پڑتے ہیں، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، اتنی قتل و غارت، ہزاروں بندے ایٹم بم گر گئے، باقی جو کچھ ہو گیا، یار تباہی بربادی ہوگی جی، کیا وجہ جی، یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، پھر 10-20 سال بعد مار گئے جی، وہ تو غلطی ہو گئی تھی ہم سے۔ تو وجہ ہر ایک نے، تو یہ سب دنیا بھیڑیوں کی ہے۔ کیا ہے؟ بھیڑیوں کی۔ تو بھیڑیا نے جس بچڑ کو کھانا ہوتا ہے، جس بھیڑ کو، تو اس کے لیے پھر وجہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ جی یہ تھا، تم نہیں تو تیرا باپ تھا۔ تو یہ غلطی کی ماننے کی بجائے غلطی پہ وجہ بتانا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل جو سورہ اعراف کی آیت 12 میں بھی ہے، پھر سورہ ہجر کی آیت 32 سے 40 تک ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس میں آ رہا ہے کہ اللہ نے پوچھا اس سے، ابلیس تجھے کیا ہوا، کیوں نہیں تو سجدہ کیا کرے گا؟ تو بولا وہ نہیں ہوں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے بنایا ہے کھنکھناتے ہوئے گارے سے، تو میں نے نہیں کرنا اس کو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا تو نکل جائے یہاں سے، تجھ پر فائنہ کا رجیم، تجھ پر مار ہے، لعنت ہے، اور تجھ پر پھٹکار ہے، لفظ آ رہا ہے لعنت ہے الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ تو پھر اس نے کیا کہا، یا اللہ مجھے ڈیل دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس نے اپنی طرف تیزی کی کہ قیامت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک یہ اٹھا تاکہ موت اس سے ٹل جائے۔
تو اللہ نے کہا فرمایا تجھ کو ڈیل دی اس مقررہ وقت تک دن تک، تو جب قیامت نہیں اس دن تک اسے ڈیل ہے، دوسری کا موقع نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا جی پھر کہ میں ان سب کو دنیا میں راہ بہارے دکھاؤں گا، مزین کر کے دنیا دکھاؤں گا، اور سب کو اس میں کھو جائیں گے اس دنیا میں، سوائے لا بعدک من المخلصین، سوائے تیرے چنے ہوئے خالص بندے۔ تو یہاں پہ یہ آیت 40 تک دیکھیں، اس کو شیطان کا واضح پروگرام اس سے صاف کہہ دیا یہی کچھ وہ کر رہا ہے، یہی کچھ ہے، اور ہم اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور اسی میں کر رہے ہیں کام۔ دنیا میں چاہتے ہیں شیطانی کام کریں اور انجام ہمارا اللہ جو ہے نا بڑا اچھا کر دے، یہ کام نہیں ہونا۔ شیطان کے ساتھ چلنے والوں کا انجام بھی شیطان کے ساتھ ہونا ہے، جو جس کا دوست ہے اس کا انجام بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ نے کسی کو بندے کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھو کیسا ہے، ان دوستوں سے پہچانا جاتا ہے بندہ۔ تو یہ بڑی اللہ نے کلیئر بات کی ہے، دلیل بازی نہیں کرنی، وجہ نہیں دینی، غلطی کو ماننا ہے اور واپسی اختیار کرنی ہے، دلیلیں دینا شیطانی کام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔